السلام علیکم. ڈاکٹر شاہین ہے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں بہت کم ڈرامے دیکھا کرتی ہوں کیونکہ ان میں بہت یکسانیت ہوتی ہے. بعض ڈرامے تو بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور ڈرامے دیکھنے سے ایک تو ریلیکسیشن ہوتی ہے بشرطے کہ اس میں کوئی اچھی تھیم پیش کی جائے. میں ان تمام اداکاروں کی بہت عزت کرتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے دل بستگی یعنی ریلیکسیشن کا سامان مہیا کرتے ہیں. اور کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں ہمارے ڈراموں میں جن سے بہت کچھ سیکھا بھی جا سکتا ہے. ابھی مجھے ایک ڈرامے کے بارے میں پتہ چلا. ڈرامہ سیریل کہنا چاہیے اس کو. گرین انٹرٹینمنٹ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. آپ اسے ٹی وی اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. نام ہے کابلی پلاؤ. ویسے تو کابلی پلاؤ سنتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے لیکن اس ڈرامے کا چرچا گلی گلی شہر شہر ملک ہو رہا ہے. اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ہندوستان میں اس کی مقبولیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہاں زی5 چینل نے اس کے اختیارات ہندوستان میں دکھانے کے لیے لے لیے ہیں. اور پھر میں نے یہ پڑھا یوٹیوب پر کہ ہندوستان کی ایک مشہور اکیڈمی جہاں ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے وہاں کابلی پلاؤ کو دکھایا جا رہا ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر ایکٹنگ سیکھیں. تو میرا تجسس بڑھا. میں نے کب تو دیکھنا پڑے گا ورنہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کچھ گزشتہ چند ڈراموں سے جس میں سوائے سازشوں کے کچھ نہیں تھا کہ اب بھئی بہت دیکھ لیے. دیکھنا شروع کیا. یقین کیجئے میں نے ایک ہی نشست میں 7 قسطیں دیکھ ڈالیں. میں اس تمام ٹیم کو اور اس کے رائٹر کو ہدایت کار کو تمام کاسٹ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اس کی کہانی بہت خوبصورت ہے. جذبات، احساسات، انسانی رویوں جس میں اکثر خود غرضی پائی جاتی ہے ان سب کی یہ بہت خوبصورت عکاسی کرتی ہے. اس میں افغان مہاجرین کی بے بسی اور در بدر بھٹکنا بھی دکھایا گیا ہے. ساتھ ساتھ اس میں 3 کلچر، ایک نہیں 3 کلچر کو ملاپ سمجھ لیں، سنگم سمجھ لیں، ان کا ایک سنگم پیش کیا گیا ہے. پختون، پنجابی، اردو کافی حد تک کچھ گلابی ہے، اچھی لگتی ہے. اس میں پنجابی کے الفاظ ہیں، برے نہیں لگتے. ایکسنٹ پنجابی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی تلفظ اس کا. یہ بہت عمدہ لکھا ہے ظفر معراج صاحب نے. ہدایت کار ہیں کاشف نثار. اور کاسٹ کا میں کیا کہوں، سبینہ فاروق کو دیکھ کے بے اختیار میرے منہ سے نکلا اے اسٹار از بورن. ان میں اتنی خوبیاں ہیں اس ڈرامے کو دیکھ کر یقین نہیں آیا. اور میرا خیال ہے سب کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا کہ ہمارے ایکٹر کسی سے کم نہیں ہیں. اس ڈرامے کی مثال انڈیا میں دی جا رہی ہے. لوگ اسے دیکھ دیکھ کر ایکٹنگ سیکھ رہے ہیں. اور سبینہ فاروق نے اپنی زبان سے نہیں، اپنی خوبصورت آنکھوں اور چہرے کے تاثرات سے ایکٹنگ کی ہے، ایسی کہ دل میں اتر جاتی ہیں. یہ لب تھے سل چکے کیا سناتے ہم اپنی داستاں. کہانی کچھ مختصر ایسی ہے کہ ایک حاجی مشتاق صاحب جو 51 برس کے ہو چکے ہیں، وہ کسی مذہبی مہم یا تبلیغ پہ نکلے ہیں. مردان پہنچے ہیں. وہاں انہیں حالات سے مجبور ہو کر ایک جوان بیوہ سے نکاح پڑھوانا پڑ جاتا ہے. اور وہ بیوہ صرف انہی سے نکاح پڑھوانا چاہتی ہے کیونکہ حاجی صاحب نے اس کے بھائی کے علاج کے لیے 2 لاکھ دیے تھے. وہ زیر ممنون ہے اور بہت احسان مند ہے. وہ ان کی عنایتوں، ان کے احسانات کا بدلہ چکانا چاہتی ہے. حاجی صاحب چاروں ناچار اس کو پنجاب لاتے ہیں اپنے گھر پر بطور ملازمہ. یہاں پر ایک بڑا ہی غیر معمولی سین ہو جاتا ہے. وہ شٹل کاک کالے برقعے میں آتی ہے. لوگ چور سمجھتے ہیں، اس کا برقع ہوا میں اڑ رہا ہے اور وہ بیٹھی کچھ ایسی مظلومیت، معصومیت سے، بے بسی سے دیکھتی ہے کہ وہ انداز دل میں اتر جاتا ہے. اور اس کا اس طرح دیکھنا حاجی مشتاق کو بے حد متاثر کرتا ہے. لگتا ہے وہ ان کے بھی دل میں اتر گئی ہے. اب یہاں
بہت سی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ملازمہ نہیں ہے، حاجی صاحب یہ منقوع ہے. بس پھر تو طوفان مچ جاتا ہے. ان کی بچپن کی معشوقہ جو کہ جس کا عشق یک طرفہ تھا، وہ حسد جلن سے آگ بگولا ہو رہی ہے. ان کے بہن بھائی سیخ پا ہو رہے ہیں. یہ بھول گئے کہ حاجی صاحب نے اپنی عمر اور تمام کمائی اپنے بہن بھائیوں پہ لٹائی، اپنی دکان بھائی کو سونپ دی، بہنوں کو ان کے حصے دیے، شادیاں کروائیں. اس کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ حاجی مشتاق کو بھی خوش رہنے کا حق حاصل ہے. پھر ان کی بہن کلثوم، جس کا رول فرزانہ تہیم نے کیا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، اور ان کی ایک بھتیجی جس کا نام ڈرامے میں عائشہ ہے، وہ حاجی صاحب کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں. انہیں سب خاندان والے اسرت پاجی کہتے ہیں، اور بھتیجیاں بھانجے بھتیجیاں جو بھی ہیں وہ سب ان کو ابا جی کہتے ہیں. تو وہ اب چاہتی ہے عائشہ کہ ابا جی کی منگنی کی رسم بھی ادا ہو جائے. اور بڑے خوبصورت مناظر ہیں یہاں، اور ایک ڈائلاگ ایسا ہے جو دل میں اتر جاتا ہے. حاجی صاحب کو وہ خود تیار کروا رہی ہے، یعنی کہ باربینہ یہ اس کا نام ہے، سبینہ فاروق کا اس ڈرامے میں. اور حاجی مشتاق پریشان ہے، اس دن تو نے میری عزت رکھی، آج میں تیری عزت کروں. ایک بات کہتی جاؤں کہ ان کا یہ انداز جو وہ اردو اور پختون میں کچھ ملا جلا بولتی ہیں بہت خوبصورت ہے. تو یہاں اس کے بولنے کا انداز، اس میں ایک خاص معصومیت ہے. اب کیا ہوا کہ اس میں ان کا بہنوئی غفار جو کہ ٹھرکی ہے، نظر باز ہے، وہ باربینہ پر بری نظر رکھتا تھا. اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ حاجی صاحب کے منقوع ہے. وہ اس کا رشتہ لے کے اس کے دوسرے بھائی چودھری قیوم کے پاس جاتا ہے، بضد ہے کہ اس کا نکاح باربینہ سے پڑھا دیا جائے، کیونکہ حاجی صاحب کی وہ بہن چھمو جو کہلاتی ہے وہ بھانج ہے. تو وہ اس چیز کو اچھالتا ہے، اس کی کمزوری کو، اور باربینہ سے نکاح کا خواہش مند ہے. اب ظاہر ہے اس کا تو برا حال ہو جاتا ہے سن کر کہ وہ حاجی کی منقوع ہے. وہ چھمو کو طلاق دے رہا ہے، اور چھمو آ کے تقاضا کرتی ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دے. پھر یہاں تک کہ اس کو یہ بھی کہتی ہے کہ باربینہ کو کہ تم چلی جاؤ. کابلی پلاؤ کا ایک ڈائلاگ قابل ذکر ہے. حاجی مشتاق کی چھوٹی بہن چھمو باربینہ پہ الزام لگا رہی ہیں کہ اس نے ان کے ٹھرکی شوہر غفار کو پھانسا ہے، اس پہ ڈورے ڈالے ہیں. تو اس پہ حاجی مشتاق کی دوسری بہن جس کا نام کلثوم ہے اور جس کا کردار فرزانہ تہیم نے ادا کیا، اپنی گلابی اردو میں کہتی ہے، معذرت کے ساتھ میں یہ بولوں گی یہ ڈائلاگ، اپنی کتی کو باندھ کے رکھنا ہوتا ہے چھمو، لوگ تو اپنی بچی ہوئی ہڈیاں گلی میں ڈالتے ہی ہیں. کتنی گہرائی ہے اس میں. اپنے کتے کو باندھ کے رکھنا ہوتا ہے چھمو، لوگ تو اپنی بچی ہوئی ہڈیاں گلی میں پھینکتے ہی ہیں. اسے یہ بالکل احساس نہیں ہے کہ میرے بھائی کو بھی خوشی کا حق حاصل ہے. یہاں خود غرضی کی انتہا ہے. پر ہمارے دیکھا جائے تو ہمارے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے باقی ڈرامے کیوں نہیں نئے انداز سے سوچتے. کیوں ہر ڈرامے میں سازشیں دکھائی جا رہی ہیں، یا بہو ساس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، نندوں کی اور بھابھیوں کے جھگڑے ہو رہے ہیں، دیورانی جٹھانی ان کی نہیں بن رہی، دیورانی سازشیں کر رہی ہے. آج کل ایک ڈرامہ آ رہا ہے احسان فراموش، میرا خیال ہے مجھے یاد نہیں کس چینل سے میں نے ایک جھلک دیکھی تھی. اس میں بھی دیورانی صاحبہ جو ہیں جٹھانی صاحب کا پتہ کاٹ رہی ہیں. تو اس طرح کچھ ڈرامے آ رہے ہیں جن میں سوائے سازشوں کے کچھ نہیں دکھایا جا رہا. شاید رشتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. قربانیاں اور اثار تو جیسے غائب ہی ہو گیا ہے. حاجی صاحب کا کردار بے مثال ہے جسے احتشام الدین نے ادا کیا ہے. کا نکاح پڑھایا تھا، اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے. باربینہ کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، لوگوں کی بری نظریں اس پہ پڑ رہی ہیں. جیسے کسی نے کہا اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی. حاجی صاحب باربینہ کو لوگوں کی بری نظروں سے بچاتے پھر رہے ہیں، بڑی مشکل کا شکار ہو گئے. اب آگے کیا ہوگا؟ ابھی تک تو صرف 8 قسطیں آئی ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آگے بھی حاجی صاحب کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور
کچھ ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ باربینا کا پہلا شوہر جس کا نام باران تھا اور جو بم بلاسٹ میں مارا گیا تھا یا سمجھا گیا تھا کہ وہ گزر گیا ہے، وہ زندہ واپس آ گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ باربینا کس کے پاس رہیں گی، باران کے پاس یا حاجی صاحب کے پاس. جہاں تک میں سمجھتی ہوں حاجی صاحب کی شرافت اور پھر جو عزت، پیار اور تحفظ انہوں نے باربینا کو دیا تو وہ یقیناً حاجی مشتاق کا ہی انتخاب کرے گی. ضرور دیکھیے گا، بہت دلچسپ ڈرامہ ہے. دل چاہتا ہے کہ ڈرامہ کبھی ختم نہ ہو، یہ ڈرامہ سیریل کبھی ختم نہ ہو اور حاجی مشتاق اور باربینا کا عشق جاری رہے، ہم دیکھتے رہیں، محظوظ ہوتے رہیں. ضرور دیکھیے گا. آپ سے اجازت لیتی ہوں. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.